بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ خوش ہوتا ہے۔ سوچو اللہ کتنا خوش ہوگا جب بندہ ٹوٹ کر بکھر جاتا ہے پھر بھی کہتا ہے الحمدللہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ایک بات پر ایمان رکھو کہ جب اللہ کی رضا ہوگی تب ہر چیز عطا ہوگی۔ دولت، رتبہ اور اختیار ملنے سے انسان بدلتا نہیں بلکہ اس کا اصل چہرہ سامنے آ جاتا ہے۔ ناشکری زوال کا سبب اور استغفر اللہ سر بلندی کا وظیفہ ہے۔ صرف زبان سے الحمدللہ کہنا کافی نہیں ہوتا، اصل اظہار تو رویے سے ہوتا ہے۔ درود شریف وہ عبادت ہے جو دنیا کی ہر پریشانی کو خوشی میں بدل سکتی ہے۔ مصروفیت، اچھی چیزوں میں خود کو مصروف نہیں کرو گے تو بری چیزوں میں خود ہی مصروف ہو جاؤ گے۔ معجزے، جب کوئی امید نہ ہو تو زیادہ یقین سے مانگو کیونکہ معجزے خدا کی شان ہے۔ موبائل پر نئے نئے کور، قرآن پاک کے کور پر دھول، یہی ہو گیا ہے اس زمانے کا رول۔ موت اگر آسانی کی چاہتے ہو تو پھر دین کی خدمت میں لگ جاؤ۔ اللہ نے نماز میں جو سکون رکھا ہے وہ دنیا کے کسی اور کام میں نہیں رکھا۔ ایک تباہ کن سوچ، میں درست باقی سب غلط۔ جب کوئی نہ سمجھ رہا ہو تو خاموش ہو جانا بہتر ہے کیونکہ بحث باتوں کو مزید بگاڑ دیتی ہے۔ اپنے خلاف باتیں خاموشی سے سن لو اور جواب دینے کا حق وقت کو دے دو۔ پیسہ آ جانا یا مشہور ہو جانا کامیابی نہیں ہوتی، 5 وقت کی نماز پڑھنا اور اپنے رب کے قریب ہو جانا یہ کامیابی ہے۔ لڑکیوں کو دینی تعلیم لازمی دو کیونکہ جب ماں دیندار ہوگی تو دین نسلوں تک جائے گا۔ اگر دواؤں سے آرام نہ آ رہا ہو تو صدقہ دے کر دیکھ لیں کیونکہ صدقہ دواؤں سے زیادہ اثر رکھتا ہے۔ گھڑی کی ٹک ٹک کو معمولی نہ سمجھو، یہ زندگی کے درخت پر کلہاڑی کے وار ہے۔ اللہ بہتر کو تم سے دور کر کے بہترین سے ملواتا ہے۔ مایوس ہونا چھوڑ دیں کیونکہ جو دروازے زمین والوں کی تدبیروں سے بند ہوتے ہیں ان سے بڑے دروازے آسمان والے کے فضل سے کھلتے ہیں۔ ایسا کچھ نہیں جو رب سے پوشیدہ ہو اور ایسا بھی کچھ نہیں جو اس کے اختیار سے باہر ہو۔ اخلاق اور رویوں کی بدصورتی کا احساس ہمیں اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک وہ ہمارے ساتھ نہ بڑھتے جائیں۔ زندگی میں ہمیشہ وہ لوگ پرسکون رہتے ہیں جو پوری نہ ہونے والی خواہشوں سے زیادہ ان نعمتوں پر شکر کرتے ہیں جو انہیں اللہ نے عطا کی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ روئے زمین پر اکثریت میں ایسے لوگ ہیں جو دکھ، تکلیف، اذیت، فریب اور دھوکہ تو انسانوں کو دیتے ہیں مگر معافی اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں۔ کچھ مدت گزر جانے کے بعد آپ کو معلوم ہوگا کہ اگر اللہ آپ کو آپ کے انتخاب پر چھوڑ دیتا تو آپ ڈوب جاتے۔ بے شک اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ کسی بھی چیز سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اے انسان، نہ تو یہ درد ہمیشہ رہنے والا ہے اور نہ ہی یہ زندگی۔ درد وہی ہے جو چھپا لیا جائے، جو بتا دیا جائے وہ تماشا بن جاتا ہے۔ جس کے ہاتھ میں تمہارا نصیب ہے وہ معجزوں کا بادشاہ ہے اور اس سے بہتر کوئی مصنف نہیں۔ وہ کہانی کا ہر رخ جب چاہے جہاں چاہے موڑ سکتا ہے، وہ نصیب کا ہر لفظ بدل سکتا ہے اور زندگی کا ہر پہلو تمہاری چاہت کے مطابق بنا سکتا ہے۔ بس تم اس کی رضا میں راضی رہنا۔
کاش دنیا سے نکلنے کے لیے کوئی دروازہ ہوتا، جب ہم دنیا سے تھک جاتے تو کچھ دیر کے لیے اس دروازے کے پار سکون تلاش کرنے نکل جایا کرتے۔ کبھی کبھی اپنوں سے ایسا درد ملتا ہے کہ آنسو تو پاس ہوتے ہیں مگر رویا نہیں جاتا۔ جب لالچ کے بازار عام ہو جائیں تو رشتوں کے شہر ویران ہو جاتے ہیں، چاہے رشتے خون کے ہوں یا دوستی کے۔ تم نیچے گر کر دیکھو، اٹھانے کوئی نہیں آئے گا، تم ذرا اٹھ کر دیکھو، گرانے سب آئیں گے۔ ساری زندگی لگا دی تو نے مال جمع کرنے میں اے انسان، مگر شاید تو یہ بھول گیا نہ کفن میں جیب ہے اور نہ قبر میں الماری۔ ہر وہ عہدہ، دولت، علم، رشتہ اور مال و اولاد جو تم کو اللہ سے دور کر دے، وہ صرف اور صرف فتنہ ہے۔ اللہ واپس آنے والوں کے لیے ہمیشہ اپنا دروازہ کھلا رکھتا ہے۔ تم یہ کرتے رہنا، تمہارے دروازے پر میلہ لگا رہے گا۔ نماز اتنی ہی ضروری ہے جتنا کہ جینے کے لیے سانس لینا ضروری ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں سجدوں کی لذتیں عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوسروں کا برا وقت دلچسپ تماشا ہرگز نہیں ہو سکتا احساس رکھنے والوں کے لیے۔ تکبر کرنے والا منہ کے بل گرتا ہے۔ کسی کی ضرورت تمہارے ہاتھ یا بات سے پوری ہو جائے تو اس کو مایوس مت کرے۔ دعاؤں کے روپ میں ملنے والی محبتیں بہت قیمتی اثاثہ ہوتی ہے۔ رشتے موتیوں جیسے ہوتے ہیں، اگر گر بھی جائیں تو ذرا سا جھک کر اٹھا لینے چاہیے۔ یہ دعا ضرور کیا کرو کہ یا اللہ ہمیں ایسی زندگی دے جس پر ہم بھی راضی رہیں اور تو بھی راضی رہے، آمین۔ پریشانیاں تو آتی جاتی ہیں اور آتی جاتی رہیں گی، بس تم اللہ سے امید مت ہارنا۔ درد اللہ سے بانٹ لو تو روح کو بھی سکون آ جاتا ہے۔ جانتے ہو بدنصیب شخص کون ہوتا ہے جسے اپنے رب سے دعا مانگنے کا وقت نہ ملے۔ وہ آزماتا تو ہے مگر راستے بھی وہی دکھاتا ہے، کیونکہ وہی رب غفور الرحیم ہے۔ جب تک غلط فہمی کی قینچی کو تالے لگے رہیں گے، رشتوں کے کاغذ محفوظ رہیں گے۔ زیادہ سوچنے سے بہتر ہے کہ استغفار کیا جائے، کیونکہ زیادہ سوچنا مشکلات کو بڑھاتا ہے اور استغفار مشکلات کا حل ہے۔ صرف ایک غلطی ہو جانے سے لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ آپ اس سے پہلے کتنے اچھے اور بہترین انسان تھے۔ وقت یہ ترازو ہے جناب جو برے وقت میں اپنوں کا وزن بتا دیتا ہے۔ میں تیری ہر رضا پہ راضی ہوں یا رب، بس مجھے اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ کرنا، آمین۔